20ویں صدی کے اختتام پر جیسے میں نے آپ بتایا تھا 3 جو ناول نگار تھے ان کے اوپر ہم نے بات کی تھی، اور ابتدائی جو سطوحال ہیں ناول کی وہ انہوں نے اس میں طے کر دیے تھے۔ اب 20ویں صدی کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس میں ڈپٹی نذیر احمد، رتن ناتھ سرشار اور عبدالحلیم شرر ان کی تقلید کرنے والے بھی اور ان سے نئی راہ اختیار کرنے والے بھی دو گروہ جو ہیں وہ ناول نگاروں کے، یا آپ کہہ سکتے ہیں فکشن لکھنے والوں کی ہمارے سامنے آتے ہیں، جن میں ایک ہے مرزا عباس حسین گھوش۔ انہوں نے ڈیلیبریٹلی آپ کہہ سکتے ہیں یا شعوری طور پر ڈپٹی نذیر احمد کے اسلوب کو اپنایا، اور ان کے ہاں جو موضوعات انہوں نے چنے تھے انہیں کو تقریباً انہوں نے اپنے ناموں میں جگہ دی، اور اس میں قوم پرستی اور آزادی کے جذبے کا ایک قسم کا اس میں اضافہ بھی کر دیا، یعنی اصلاح کے ساتھ ساتھ یہ دو جذبے بھی انہوں نے اپنی طرف سے شامل کر دیے۔ اس زمانے کا یعنی 20ویں صدی کا اگر کوئی اہم ناول نگار ایک ہے تو وہ ہے محمد علی طبیب۔ انہوں نے شرر کے جو ناول تھے ان کو سامنے رکھ کر تاریخی اور معاشرتی ناول لکھے، وہ چونکہ حقیقت نگاری کے پرچارک تھے، لہذا تاریخ میں اگر حقیقت نگاری کو اتنے بلند آہنگ میں اگر بیان کیا جائے تو پھر ناول کا فن کہیں نیچے رہ جاتا ہے یا وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں، اس لیے وہ پورے طریقے سے ناول نہیں بن سکے، لیکن پھر بھی وہ اس زمانے کے اہم ناول نگار ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جو ناول نگار ہمارے سامنے آتے ہیں وہ ہے مرزا محمد سعید۔ انہوں نے نئی جو مغربی تہذیب تھی اس کو اور جو مشرق کی روایات تھی اس کا امتزاج پیش کرنے کی کوشش کی، یعنی انہوں نے بالکل انکار بھی نہیں کیا کہ جی آپ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، ایک حقیقت تھی مغربی تہذیب کا سامنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی روایات کو ترک بھی نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا انہوں نے دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے ایک نیا معاشرہ تخلیق کرنے کی انہوں نے صحیح اپنے ناولوں کے اندر۔ اس کے علاوہ جو ایک اور ناول نگار ہیں جن کا نام ہے سرفراز حسین، انہوں نے زیادہ تر جو ہے وہ طوائف کو موضوع بنایا ہے، اور اس زمانے میں جس طرح کے ہادی رسوا کا جو موضوع ہے وہ اصل میں ایگزسٹ کرتا تھا، خاص طور پہ نوابی معاشرے میں یا آخری جو مغل ادوار تھے، مختلف حوالوں سے، سماجی حوالوں سے بھی، معاشرتی حوالوں سے بھی، سیاسی حوالوں سے بھی، اور وہ تقریباً ان کے تمام شعبۂ زندگی ڈاؤن فال کا شکار تھے، لہذا یہ طوائف جو ہے اس میں ایک مرکزی کردار تھی اور معاشرے کا، اس لیے وہ ناول میں بھی استعمال ہو رہی تھی، لیکن ان کے ہاں جتنے بھی ناول نگار اوپر میں نے گنوائے ہیں آپ کو، ان سب کے ہاں سر سید کا جو اصلاحی پہلو ہے وہ مد نظر رہا، اور ایک حد تک آپ ان کو ترقی پسند اپروچ کے حامل فنکار بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم نام جو ہے وہ ہے مولانا علامہ بھی لکھتے ہیں راشد الخیری، اور انہوں نے کافی حد تک شرر کا اور ڈپٹی نذیر احمد کا اثر جو ہے وہ قبول کیا ہے۔ یہ اکبر الآبادی کی طرح سخت ناقد تھے مغربی تہذیب کے، اور اس کو نہ صرف شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے بلکہ اس سے یہ نفرت بھی کرتے تھے، اور ان کے ہاں بھی زیادہ تر جو ہے وہ خواتین کے مسائل کو لے کر موضوع بنائے گئے، اور انہوں نے جو مسلم معاشرہ تھا اس کو لے کر یہ آگے چلے۔ مذہبیت ان کے ہاں بھی ڈپٹی نذیر احمد کی طرح بہت زیادہ ہے، لیکن یہ رکت پیدا کرنے میں یا دارت انگیزی پیدا کرنے میں
اور قاری کو اپنے طرف متوجہ کرنے میں یہ ڈپٹی سے زیادہ کامیاب ٹھہرے ہیں، اور ان کے ہاں چاہے مغل شہزادیاں ہوں یا اس زمانے کے جو ابھی خواتین کے مسائل تھے وہ انہوں نے اپنے فن کے اندر پیش کیے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے راشد الخیری کے بعد مرزا جو محمد سعید ہیں اور قاری سرفراز حسین ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں یہ حقیقت پسندی یا حقیقت نگاری کو فروغ دے رہے تھے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کھیپ بھی تھی جو کہ رومانویت پسند کہلائے، اور در حقیقت یہ سر سید کی تحریک کے یا ترقی پسندیت کے، یہ ابھی جو کہ ترقی پسندیت تحریک نہیں آئی تھی سامنے، لیکن بہرحال ایک رویہ تھا، ایک سوچ تھی جو کہ لکھنے والوں میں موجود تھی۔ اس کے برخلاف انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ جو کلاسیکیت ہے اور یہ جو حقیقت پسندی ہے اس کو ہم نہیں اپناتے، بلکہ یورپ کی تقلید میں انہوں نے بھی رومانویت کو اپنایا، اور اس میں کہا کہ جی ہم یہ جو افادیت پسندی ہے اور یہ جو ایک خشکی ہے اور حقیقت نگاری ہے، کھردری، اس کی جگہ ہم اس میں رومانس شامل کریں گے تاکہ جو فن پارہ ہے وہ لگے کہ فن پارہ ہے۔ چنانچہ ان کے اس سے جو سامنے لوگ آئے، وہ کہ ہمارا شاعری موضوع نہیں ہے، لیکن اختر شیرانی جوش ہیں، اور یہ لوگ جو ہے یہ اس زمانے میں رومانویت پسند شاعر ہیں، اور کسی حد تک اقبال بھی اس میں آتے ہیں، کسی حد تک نہیں بلکہ بہت حد تک۔ لیکن نثر لکھنے والوں میں دو نام جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، ایک نیاز فتح پوری ہے اور ایک ہیں سجاد حیدر جرجرانی، بعد میں مجنوں گورکھپوری اور مولانا آزاد، دونوں آزاد، اور اس کے بعد جو ہیں سجاد انصاری، یہ بھی اس کے اندر، یعنی ابوالکلام آزاد جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے رومانویت پسندوں میں، اور اس کے بعد وہ جو محمد حسین آزاد ہے وہ تو پہلے تھے، لیکن ہم چونکہ بات کریں یہ ناول کے حساب سے یا فکشن کے حوالے سے، تو اس میں جو آغاز کرنے والے ہیں اس میں نیاز فتح پوری ہیں، جن کے دو ناولیں بہت مشہور ہیں، اور جس میں انہوں نے پرتصنع اور تکلف سے بھرپور مثال پیش کی، اور ان کا جو پہلا ناولٹ ہے وہ ہے شاعر کا انجام، جو 1913 میں سامنے آیا، اور اس میں ان کا جو اسلوب ہے وہ بہت پرشکوہ ہے، الفاظ بڑے شان و شوکت والے وہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کا دوسرا ناول ہے وہ ہے شہاب کی سرگزشت، تو جو پہلا ان کا ناول ہے اس میں شدید قسم کی جذباتیت شامل ہے، فضا جو ہے وہ غیر فطری ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، امیجری سے کام لیا گیا ہے، امیجنیشن اس میں زیادہ ہے، اور البتہ جو ان کا دوسرا اور بعض لوگوں نے مریضانہ جذباتیت بھی اس کو کہا ہے جو انہوں نے پیش کی ہے اپنے پہلے ناول میں۔ شہاب کی سرگزشت میں مذہب اور معاشرے کے جو مروجہ اصول ہیں اور جو نمائش پسندی ہے اس سے وہ نالا نظر آتے ہیں، اور عصری سماجی اقدار و ضوابط کے متعلق تشکیک کا شکار ہیں، لہذا ایک نیا زاویہ یا ایک نیا نقطہ نظر جو ہے وہ اس میں پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ شادی جو ہے وہ محبت کی راہ میں رکاوٹ ہے، اگر آپ پسند کرتے ہیں کسی شخصیت کو تو اس کے ساتھ شادی کریں گے تو آپ کا رومانس ختم ہو جائے گا، رومانس جو ہے وہ وصال سے ختم ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہجر کی کیفیت جو ہے وہ برقرار رکھنا لازمی ہے۔ مجنوں گورکھپوری نے جو ہے وہ ہارڈی کے ناولوں کی زیادہ تر تقلید کی ہے، لیکن مجنوں گورکھپوری کے ہاں جذباتیت کا بہت زیادہ وفور ملتا ہے، اور ان کے ہاں عقلی سطح پر تشکیک پسندی تو ہے، لیکن بہرحال حقیقت پسندی بھی ان کے ہاں موجود ملتی ہے۔ ترقی پسندیت فکر کے قریب ہونے کے باوجود بھی وہ رومانویت کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تڑکا یا ٹچ دینے میں اپنے ناولوں میں کامیاب نظر آتے ہیں، اور ان کی کہانیوں میں عام طور پر علمیاتی کیفیت جو ہے وہ سامنے نظر آتی ہے، خاص طور پر جو اس کا انجام ہوتا ہے کسی بھی فن پارے کا۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں تو یہ یعنی پہلی دو دہائیاں ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں یہ 3 دہائیاں ہیں، یا اس کو مزید آسانی کے لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 1939 جو ہے جو دوسری جنگ عظیم کے شروع ہونے سے پہلے کا زمانہ ہے،
اس وقت تک یہ ناول کے خط و خال جو ہے وہ ان ناول نگاروں کے ذریعے ہمارے سامنے آ چکے تھے، اور بظاہر دو طبقے جو ہے وہ ہمیں ناول نویسی میں ابھر کر سامنے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔